دیکھیے ایک نظم ہے جو میں نے پچھلے دنوں مکمل کی. جی اس کا عنوان ہے ماں. جی جی تو ملاحظہ فرمائیں. سلام کرنے کو جاتا ہوں جب میں عید کے دن، تمہاری قبر سے لپٹی ہوئی وہ شاخ گل کچھ اس طرح میرے شانوں پہ جھکنے لگتی ہے، میرے لباس پہ تم جیسے عطر ملتی تھی. سلام کرنے کو جاتا ہوں جب میں عید کے دن، تمہاری قبر سے لپٹی ہوئی وہ شاخ گل کچھ اس طرح میرے شانوں پہ جھکنے لگتی ہے، میرے لباس پہ تم جیسے عطر ملتی تھیں. کبھی ستارے کبھی ماہتاب کی صورت تم ہی تو تھیں جو میرے ساتھ ساتھ چلتی تھیں، تم ہی تو تھیں جو میرے قہقہوں میں تھیں شامل، تم ہی تو تھیں جو میرے آنسوؤں میں ڈھلتی تھیں. مصیبتوں میں گھرا دیکھتی تھیں جب مجھ کو، تم ہی تو تھیں کہ جو روتی تھیں اور بلکتی تھیں. مصیبتوں میں گھرا دیکھتی تھیں جب مجھ کو، تم ہی تو تھیں کہ جو روتی تھیں اور بلکتی تھیں. ملا تھا کچھ بھی کہاں ایڑیاں رگڑنے سے، ملا تھا یوں مجھے سب کچھ کہ تم تڑپتی تھی. مصیبتوں میں گھرا دیکھتی تھیں جب مجھ کو، تم ہی تو تھیں کہ جو روتی تھیں اور بلکتی تھیں. ملا تھا کچھ بھی کہاں ایڑیاں رگڑنے سے، ملا تھا یوں مجھے سب کچھ کہ تم تڑپتی تھیں. تمہارے بعد اکیلا نہیں ہوں میں، لیکن تمہارے بعد کسی سے بھی دل نہیں ملتا. غموں کے سائے تو ہر وقت ساتھ چلتے ہیں، کسی بھی رت میں مسرت کا گل نہیں کھلتا. مجھے نصیب ہو کھوئی ہوئی بہشت میری، یہ آرزو ہے کہ جب ختم ہو سفر میرا. مجھے نصیب ہو کھوئی ہوئی بہشت میری، یہ آرزو ہے کہ جب ختم ہو سفر میرا. اس اہتمام سے دفنایا جائے کاش مجھے، جہاں ہیں پاؤں تمہارے وہاں ہو سر میرا. تو یہ بہرحال ایک غزل بھی سن لیجئے. نئے موسموں کی کوئی خوشی، نہ گئی رتوں کا ملال ہے. نئے موسموں کی کوئی خوشی، نہ گئی رتوں کا ملال ہے. تیرے بعد میری تلاش میں کوئی خواب ہے نہ خیال ہے. نئے موسموں کی کوئی خوشی، نہ گئی رتوں کا ملال ہے. تیرے بعد میری تلاش میں کوئی خواب ہے نہ خیال ہے. وہ چراغ ہوں کہ جسے ہوا نہ جلا سکی نہ بجھا سکی. وہ چراغ ہوں کہ جسے ہوا نہ جلا سکی نہ بجھا سکی. میری روشنی کے نصیب میں نہ عروج ہے نہ زوال ہے.
نصیب میں نہ عروج ہے نہ زوال ہے. یہ ہے شہر جسم وہ شہر جہاں، نہ یہاں سکون نہ وہاں سکون. یہ ہے شہر جسم وہ شہر جہاں، نہ یہاں سکون نہ وہاں سکون. یہاں خوشبوؤں کی تلاش ہے، وہاں روشنی کا سوال ہے. یہاں خوشبوؤں کی تلاش ہے. یہ ہے شہر جسم وہ شہر جہاں، نہ یہاں سکون نہ وہاں سکون. یہاں خوشبوؤں کی تلاش ہے، وہاں روشنی کا سوال ہے. یہاں خوشبوؤں کی تلاش ہے، وہاں روشنی کا سوال ہے. شعر مراد فرمائیں. وہ جو فاصلوں میں تھی قربتیں، یہ جو قربتوں میں ہے فاصلے. وہ جو فاصلوں میں تھی قربتیں، یہ جو قربتوں میں ہے فاصلے. وہ محبتوں کا عروج تھا، یہ محبتوں کا زوال ہے. وہ محبتوں کا عروج تھا، یہ محبتوں کا زوال ہے. وہ نئی رتوں میں نہیں ڈھلا، تو نئی رتوں میں نہیں ڈھلا. تیرا خط ملا تو پتہ چلا. تو نئی رتوں میں نہیں ڈھلا، تیرا خط ملا تو پتہ چلا. تیری صبح نو کو ابھی تلک میری شام غم کا ملال ہے. میری صبح نو کو ابھی تلک. تو نئی رتوں میں نہیں ڈھلا، تیرا خط ملا تو پتہ چلا. تیری صبح نو کو ابھی تلک میری شام غم کا ملال ہے. تیرے بعد میری تلاش میں کوئی خواب ہے نہ خیال ہے. بہت شکریہ. ایک غزل جو ہے تازہ ہے، یہ میری کتاب شاید میرے خیال ہے کل پرسوں میں کسی دن بھی آ سکتی ہے، ریختہ سے. اور اب میں نے ان سے یہ کہا پہلے میری کتاب اردو میں چھاپی ہے اور پھر ہندی میں بعد میں اگلے برس. تو اس کا نام ہے اداس رہنے لگے. تو ایک غزل ایسی ہے اس میں جو میں نے کہیں شاید کسی نشست میں بھی نہیں پڑھی ہے. وہ جس غزل میں ہے آپ کا، کسی سے کچھ نہ کہا اداس رہنے لگے. ہاں وہ تو یار دیکھو میں بہت پڑھ چکا، نیا سن لیجئے کچھ. اصل میں محفلوں اس میں یہ ہوتا ہے، یہ جو نشستیں ہوتی ہے نا، اس میں شاعر کچھ تجربے کرتا ہے. یعنی یہ استادوں کا بھی قاعدہ رہا ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں کچھ ایسی نظمیں غزلیں یا ایسی کچھ رچنائیں اپنی
پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی سمجھدار لوگوں نے تو سمجھ لی. اب شاید جو تھوڑے سے مشاعرے میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے بھائی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو بہرحال وہ بھی سمجھ ہی لیتے ہیں ایک نہ ایک دن. ابھی بڑا اچھا ایک جملہ کہا تھا ہماری یہ نوجوان شاعرہ جو ہیں، مجھے بڑا مطلب بڑا میں یہ لے کے جا رہا ہوں ان کا جملہ کہ ایک طرفہ محبت پر لکھا ہے. تو میرے جی میں بھی آیا تھا میں ان سے یہ کہوں کہ سبھی لوگ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، سبھی ایک طرفہ محبت پر لکھ رہے ہیں. لیکن یہ بہرحال ہم لوگ جو ہیں سماج کے کچھ الگ تھلگ لوگ تو ہیں. اب پتہ نہیں دنیا کن کن کاموں میں لگی رہتی ہے، لیکن ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کیا لکھا جائے. اور شاعری ایکس رے ہوتی ہے. ابھی یہ غزل آشوتوش میاں نے سنائی ہے، ان کے جو میٹافورس ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں. جیسے شام پر جو غزل انہوں نے سنائی، بھیگتا آسمان، ایک غزل یہ سنا رہے تھے تو اس میں لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے تہہ برف. تو یہ سب بتا دیتا ہے، یہی ایکس رے ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں کا ایٹماسفیئر کیا ہے، یہ کیا دیکھتے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا وہ غزل سنائے آپ کو، تہہ برف جو ہے ہاں یاد ہے. ہاں تو وہی تو ہے نا جو ایکس رے. ایسا کوئی ہے کہ غزل اچانک ہی ہمیں کوئی بابا یا سنت بنا دیتی ہے اور ہمارے اوپر اچانک کوئی کشف ہو جاتا ہے، کوئی ایسی فورکاسٹ آ جاتی ہے کہ ہم بتا دیں کہ یہ تو لفظ بتاتے ہیں. شاعر جو ہے وہ اپنی غزلوں میں چھپا رہتا ہے، اس کے لفظ جو ہیں وہ اس کی مخبری کرتے ہیں کہ لفظ خود بتاتے ہیں کہ یہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے، یہ کن احساسات سے گزرتا ہے. بہرحال یہ تو خیر ایک پورا ڈیبیٹ اس پر کی جا سکتی ہے. غزل سن لیجئے، یہ بالکل نئی غزل ہے اروی جی. رہا بس اس کے خیالوں سے رابطہ میرا، رہا بس اس کے خیالوں سے رابطہ میرا، کبھی بدن سے تعارف نہیں ہوا میرا، رہا بس اس کے خیالوں سے رابطہ میرا، کبھی بدن سے تعارف نہیں ہوا میرا. تم آنکھ رکھتے ہو لیکن نظر نہیں رکھتے، تم آنکھ رکھتے ہو لیکن نظر نہیں رکھتے، تمہیں دکھائی نہیں دے گا ٹوٹنا میرا، تم آنکھ رکھتے ہو لیکن نظر نہیں رکھتے، تمہیں دکھائی نہیں دے گا ٹوٹنا میرا. میں تیری چھاؤں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میں تیری چھاؤں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، معاف کر میرے محسن کہا سنا میرا، میں تیری چھاؤں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، معاف کر میرے محسن
کہا سنا میرا مہے تمام نہیں تو مہے خیال سہی مہے تمام نہیں تو مہے خیال سہی نہیں ہے نور سے محروم رت جگہ میرا مہے تمام نہیں تو مہے خیال سہی چھوڑو ہمیں اپنا ہی کام بہت ہے. وہ وسیم صاحب ایک بڑے کئی سفر ہوتے تھے ان کے ساتھ پہلے بائی ٹرین جب جاتے تھے ہم تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے جیسے ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی تھیں کبھی وہ یہ کہہ رہا تھا اس نے یہ کہہ دیا وہ وہاں چلا گیا تو وسیم صاحب ایک بات سمجھاتے تھے مجھے ہمیشہ کہ فوکس رہو شاعری پہ اور ان تمام باتوں کے لیے وہ ایک جملہ استعمال کرتے تھے میں چھوڑو ہمیں اپنا ہی کام بہت ہے. تو یہ جو باہر سے آوازیں آ رہی ہیں تو غزل ٹھیک ہو گئی. مہے تمام نہیں تو مہے خیال سہی نہیں ہے نور سے محروم رت جگہ میرا اکیلا چھوڑ گیا جو مجھے وہ سب کچھ تھا اکیلا چھوڑ گیا جو مجھے وہ سب کچھ تھا کھڑا رہا جو میرے ساتھ کچھ نہ تھا میرا اکیلا چھوڑ گیا جو مجھے وہ سب کچھ تھا کھڑا رہا جو میرے ساتھ کچھ نہ تھا میرا. اور یہ شعر میں نے اپنے پوتے کے لیے کہا ہے. آپ سب بھی اس احساس سے گزرتے ہوں گے یقیناً. کھڑا رہا جو میرے ساتھ کچھ نہ تھا میرا میں اپنے کھوئے ہوئے دن تلاش کرتا رہا میں اپنے کھوئے ہوئے دن تلاش کرتا رہا میرے قریب ہی بیٹھا تھا بچپنا میرا میں اپنے کھوئے ہوئے دن تلاش کرتا رہا میرے قریب ہی بیٹھا تھا بچپنا میرا. بہت شکریہ.